بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد نهج البلاغہ سے کلام امیر المؤمنین علیہ السلام سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اس سیشن میں گفتگو اس موضوع پہ ہے کہ آج ہر شریف آدمی اولاد کی فکروں میں ہے، خصوصیت کے ساتھ بہت سارے شریف خاندان نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو ان کے لیے عرض ہے کہ آئیے کلام امیر المؤمنین علیہ السلام سے کچھ رہنمائی لیتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اولاد اللہ کی نعمات میں سے ایک نعمت ہے، اور اس کو نعمت سمجھ کے اس کی پرورش کی کوشش اور سعی یہ ہر انسان کا فریضہ ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ تربیت کی مہم پہلوؤں میں سے پہلا پہلو یہ ہے کہ آپ اپنے رزق کے حلال کے ذریعے سے اپنی اولاد کی پرورش کریں۔ دوسرا یہ کہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اس سے محبت کریں، اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اس سے محبت کریں۔ ہم اکثر یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ یہ ہمارے کل کا سہارا ہوگا۔ ٹھیک ہے، سہارا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھیے اللہ نے ہمارے سپرد ایک امانت کی ہے، اور اس امانت کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ کی ہے، لہٰذا اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے محفوظ رکھیے اور پرورش کیجیے۔ تیسری چیز اس ضمن میں جناب امیر علیہ السلام نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اپنے بیٹے سے اظہار محبت کیا ہے۔ خط 31 کی ابتدائی حصے میں دیکھیے، جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی عمر 36 سال ہے، اور امام اظہار محبت فرما رہے ہیں، وجدتک بعضی بل کلی، بیٹا آپ میرا ایک ٹکڑا ہے، بلکہ میرا سب کچھ ہے، بل کلی، جو میں ہوں وہ آپ ہیں۔ یہ خط 31 میں نہج البلاغہ میں امیر المومنین اظہار محبت کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ضروری یہ ہے کہ بچہ چھوٹا ہو یا جوان ہو، اس سے اظہار محبت کیا جائے۔ بہت سارے والدین بالخصوص والد محبت کرتے ہیں لیکن اظہار محبت نہیں ہوتا۔ تو حلال کمائیے، بچوں کو نعمت خدا سمجھیے، اور اس کو ایک فریضہ سمجھ کے پرورش کیجیے، اور اس سے اظہار محبت کیجیے۔ یہ ایک مرحلہ ہو گیا۔ اب دوسرے مرحلے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ اولاد جب ہے تو اولاد کے ہوتے ہوئے اور اولاد کے مسائل میں اپنے آپ کو خدا سے دور مت کیجیے۔ بہت سارے ایسے ہم جیسے ہوتے ہیں، اولاد صبح و شام اولاد کی فکر رہتی ہے، خدا کی فکر نہیں رہتی۔ بڑا خوبصورت فرمان جناب امیر علیہ السلام کا، اور کسی صحابی کے لیے امام نے فرمایا، یہ کلمات کثار نمبر 352 کو اگر آپ جا کے دیکھیے، امام اپنے ایک صحابی کو فرماتے ہیں کہ اپنا سارا ہم و غم اپنے اہل و عیال کو، اولاد کو مت بناؤ، اس لیے کہ وہ یا دوست خدا ہیں یا دشمن خدا ہیں۔ اس سیشن کا مین پوائنٹ یہ کلمہ کثار 352 تیرے اہل و عیال اور تیری اولاد یا دوست خدا ہے یا دشمن خدا ہے۔ اگر دوست خدا ہے تو پھر جس کا اللہ دوست ہو اتنا غم زدہ اس کے لیے کیوں ہے؟ اور اگر دشمن خدا ہے تو دشمن خدا کو تجھے دشمن خدا کے بارے میں اتنی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی مفہوم یہ ہے کہ اس میں آپ حد وسط رکھیں، دوست خدا ہے یا دشمن خدا ہے، کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو دوست خدا بنائیں۔ اور سب سے بڑی آپ دیکھیے جناب امیر علیہ السلام نے بار بار نہج البلاغہ میں مثنى خط 31 میں آپ دیکھیے، اور آخری وصیت میں مثنى وصیت نمبر 47 خطوط والے حصے میں، زخمی ہونے کے بعد بھی اپنی اولاد کو جو تربیت کر رہے ہیں اور جو وصیت کر رہے ہیں، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، یعنی اپنے اولاد کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، اور جب اللہ سے وہ جڑ گئے تو پھر آپ سے زیادہ ان کا مالک وہی ہے، وہی ان کی دیکھ بھال کرے گا۔
تو اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ اولاد کے لیے حد وسط رکھیں، دشمن خدا ہے یا دوست خدا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب تیسرے مرحلے میں اگر آپ مطمئن ہیں کہ ہم نے جو کوشش کی تھی وہ ہماری کوشش رزق حلال کمایا، ان سے اظہار محبت کیا، ان کو نعمت خدا سمجھ کے حفاظت اور ان کی پرورش کی، اب اگر پھر بھی مسئلہ یہ ہوتا رہا ہے کہ وہ نافرمان ہو رہے ہیں، تو اب اتنی پریشانی پھر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے سامنے آپ جواب دہ ہیں۔ بہت سارے افراد یہاں اس فکر میں خود کو فکر مند کر لیتے ہیں۔ میں نے بہت سارے والدین دیکھے ہیں اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشان، مرضوں کا اپنے آپ کو لاحق بنا لیا ہے، اور کئی امراض کے بلڈ پریشر ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ کیوں؟ ہماری اولاد ایسی ہے۔ عزیزان، اگر اولاد ایسی ہے، دوسرے جن کی اولاد نیک ہے وہ شکریہ خدا ادا کریں، اور اپنی اولاد کا یہ فخر مت ایسے لوگوں پہ کیا کریں جو اولاد کے لیے ویسے ہی پریشان ہیں۔ آپ نیک اولاد اللہ نے دی ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن دوسروں کی نیک اولاد کے لیے بھی دعا کے طلبگار رہیں۔ اب اگر کسی کی نافرمانی ہے تو ان سے یہ گزارش ہے کہ اپنی زندگی کا روگ اس کو مت بنائیں، بیماری مت بنائیں۔ قرآن مجید کو پڑھیے، جائیے پڑھیے جناب نوح کا قصہ۔ کس لیے اللہ کریم نے ذکر کر دیا؟ اس لیے کہ اگر کسی نیک کا بیٹا ناصالح ہو تو ہمیشہ اسی کو ملزم نہیں ٹھہرایا جاتا اور ملامت نہیں کی جاتی۔ جناب نوح کا قصہ دیکھیے، آگے جناب یعقوب کا قصہ دیکھیے، اور اگر مزید تاریخ کے اوراق کو چھاننا چاہتے ہیں تو جائیے دیکھیے جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کا بیٹا ہے عمر اطرف، اس کی حالات زندگی دیکھیے، یعنی مخالف ہے جناب سید الشہداء، یہ عمر اطرف۔ تو یہ اللہ کے اولیاء کے ہاں بھی ایسی نافرمان اولادیں رہی ہیں، لہذا اگر کسی کی طرف سے نافرمانی ہے تو آپ پریشانیوں میں اپنے آپ کو بیمار مت کیجیے۔ البتہ ایک چیز جو ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی نیک بندے کی اولاد گناہ گار اور نافرمان ہو جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے قطع تعلق کرنا ایک ضروری کام ہے۔ نہیں عزیزان، یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ یہ اولاد کا اور والدین کا ایک بڑا نازک سا رشتہ ہے۔ ایک سکولر کا، ایک سائیکالوجی کے ماہر کا جملہ بہت خوبصورت مجھے لگا، وہ کہتے ہیں کہ اس رشتے کو ایک نازک دھاگے کی طرح، اولاد اور والدین کا اس رشتے کو بالکل قطع نہ کیجیے، اس لیے کہ یہ رشتہ ایسا ہے کسی موڑ پہ آپ اس کو آواز دیں گے یا کوئی اس کو سمجھائے گا تو یقیناً وہ پلٹ کے ضرور آئے گا۔ اس لیے اس رشتے کو مکمل طور پر مثلا ہم نے اس کو نافرمان قرار دے دیا ہے اور ہم نے اس کو آگ کر دیا ہے، خدا نہ کرے ایسے عام حالات میں اس طرف مت آئیے۔ لہٰذا اس اولاد اور والدین کے رشتے کو جیسا بھی ہو، آپ اس نازک دھاگے کو مت کاٹیے۔ نہ معلوم یہ دھاگا کٹے گا، نیچے ہی پرواز کر رہا ہے۔ پتنگ کو دیکھیے نا، پتنگ کو لوٹنے کے لیے ہمارے ہاں وہ ڈور کاٹتے ہیں۔ اب اس کی ڈور کسی کو نہ کاٹنے دیجیے، اس لیے کہ جب آپ سے اس کی ڈور کاٹ گئی، ابھی نیچے ہی پرواز کر رہا ہے لیکن ڈور اس کی کٹ گئی ہے، نہ معلوم کس گندگی میں جا کے گرے گا، کس کے ہاتھ لگے گا، کہاں کس کے گھر میں یہ کٹا ہوا پتنگ جو ہے وہ گر جائے گا اور پھر آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ نازک ڈور کو ہاتھ میں رکھیے اور اس کی ہدایت کے لیے کوشش کرتے رہیے، اور کوشش کے ساتھ ساتھ رب سے دعا کرتے رہیے۔ اس دعا کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عباد الرحمن کی دعاؤں میں سے شمار کیا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت 74 کو دیکھیے اور اسی پہ گفتگو تمام کرتے ہیں۔ اس دعا کو نیک اولاد کے لیے اگر چاہتے ہیں تو بھی، اور نافرمان اولاد کو پلٹانا چاہتے ہیں تو بھی، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے تو بھی اس دعائے سورہ فرقان کو پڑھیے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، پروردگار ہمارے خاندان میں سے، ہماری اولاد میں سے ان کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ اس دعا کو پڑھیے اور پروردگار سے دعا ہے اولاد کو بھی والدین کی اہمیت اور عظمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔